کہ محرم کا مہینہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی وہ محبتیں جو ان کی اہل بیت کے ساتھ ہیں ان کو بھی بتانے کا مہینہ ہے، اور صحابہ اکرام کی شان کو بلند کرنے کا. اور جتنے لوگ جھوٹے قصے کہانیاں بنا کے پھر رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، سنتے جاؤ. نعوذ باللہ وہ صحابہ کی اولاد کے خلاف یا کسی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جو اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ فتنہ پھیلاتے ہیں. جس میں خود کچھ کرنے کا قابل نہیں نہ ہوتا بندہ، پھر وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے. جو خود دین کو آگے نہیں پہنچا سکتا وہ دین کو آگے پہنچانے والوں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جتنے فتنے باز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف بولتے ہیں، کوئی تاریخی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں، کوئی مستند کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے، صرف اس لیے شوشہ اٹھاتے ہیں. حسن دیکھیں عشق کا، ادب دیکھیں، معیار دیکھیں. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، چچا پالتا تھا، اور چچا نے جب بلایا، اوے تو مسلمان ہو گیا؟ فرمایا ہاں میں محمد رسول اللہ کا عاشق بن گیا ہوں. فرمایا اچھا جیب میں جتنا مال ہے نکال، یہ تو ہمارا ہے. سارا مال نکلوایا، سر سے پگڑی اتروائی، اور پھر اتنا شدت پسند تھا ان کا چچا کہ لگا یہ کپڑے بھی اتار جو تو نے پہن رکھے. اس نوجوان کو بالکل ننگا کر دیا اور فرمایا اب جا اپنے رسول کے پاس. وہ پھر اسی ننگے انسان کی حالت میں اپنی ماں کے پاس گئے اور رو کے کہا اماں میں تو ننگا ہی پیدا ہوا تھا نا، آج پھر تیرے پاس آ گیا ہوں. ماں نے عورتوں والا لباس دیا، یہ پہن لے. عورتوں کا لباس پہن کے مدینہ پہنچے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھاتی سے لگایا. فرمایا میرا عبداللہ مزنی جو اسلام کے لیے قربانی دے کے آیا، اس کو ہم کس طرح فراموش کر سکتے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 2 لاکھ کا جوڑا سلوا کے پہنتے ہیں. ایک دن میں 2 لاکھ روپے کا جوڑا. اس وقت کے 2 لاکھ آج کے 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن جب مسلمان ہوئے خاندان والے دشمن ہو گئے، چچا دشمن ہو گیا، سارے بھائی دشمن ہو گئے، سب کچھ چھین لیا اس خام خیالی میں کہ شاید اس سے دولت چھین لیں گے، اس سے مال چھین لیں گے تو پھر شاید یہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائے گا. محمد رسول اللہ کے پاس پھٹے ہوئے کپڑوں کی حالت میں پہنچے. فرمایا یا رسول اللہ آپ پہ تو ماں باپ، اولاد، مال، جان سب کچھ نچھاور کیا جا سکتا ہے، دنیا کی مال و دولت کیا ہے. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتے ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتی ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاکھ مثال شہادت کو محمد رسول اللہ نے سید الشہداء کا. اسلام کی ابتدائی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کی جو داستانیں ہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ محمد رسول اللہ سے ان کے یاروں کو، محمد رسول اللہ سے ان کے صحابہ کو پیچھے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا دنیا نے، اور کیسے کیسے لوگ تھے وہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر پہ بیٹھے ہوئے کوئی بات چیت چل رہی تھی ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان. انہوں نے کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے ایسے کہا. بیٹا آگے سے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا. اس نے کہا ابا جی لیکن میری، اس نے لفظ صرف لیکن کہا. نہ اتنا غصہ آیا عمر فاروق کو، کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا، دھکا دے کے گھر سے باہر نکالا. فرمایا میں نبی علیہ السلام کی بات کرتا ہوں، تو لفظ لیکن نکالتا ہے زبان سے؟ میرے نبی کے نام کے آگے لفظ لیکن؟ پتہ نہیں کیا کہنا تھا، کیا گزارش کرنی تھی، لیکن اسی بات پر ناراض ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے جب احکامات کی بات آئی ہو تو چوں چرا نہیں ہو سکتی. گھر سے نکال دیا باقاعدہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. ابو بکر صدیق خلیفہ تھے. کئی جب دن گزر گئے بچہ ان کے پاس گیا، آپ بھی چچا جا کے سمجھا دو ابا کو، بہت زیادہ سخت ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کیا بات ہے. فرمایا تجھے نہیں پتا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو بکر یہ بتا کہ میرے بیٹے کی جگہ تیرا بیٹا ہوتا تو کیا کرتا؟ فرمایا تو نے تو صرف دھکا مارا، تلوار نکالی تھی،
میں تو گردن اتار دیتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کی جگہ لفظ لیکن آ جاتا ساتھ میں. مسلمانوں کا جرنی جرنیل، مسلمانوں کا وہ جرنیل جس نے جزیرہ عرب سے لے کے افریقہ کے ساحل تک یہ جتنے لوگ آج بیٹھے ہوئے راج کر رہے ہیں، ان کو یہ زمینیں جس بندے نے فتح کر کے دی اس کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کانپتے تھے. اس جرنی جرنیل نے اپنی عدالت میں کسی مسلمان منافق کو موت کی سزا سنا دی. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایڈوائزر تھے. انہوں نے کہا بلاؤ خالد بن ولید کو، اس کی کیا ضرورت ہوئی کسی کو قتل کی سزا دے سکتا ہے، فٹافٹ بلاؤ اس کو. محاذ سے واپس بلا لیا، لاکھوں مربع میل کا فاتح واپس بلا لیا محاذ سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے ابھی خلیفہ کے سامنے نہیں پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ٹکرا گئے. اتنے غصے میں تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ہی پگڑی میں لگے ہوئے تیر نکال لیے. فرمایا اگر خلیفہ کا فیصلہ آنے سے پہلے مجھے اختیار ہوتا نا تو ان تیروں سے ہی تجھے مارتا. چل کے بتا ایک مسلمان کو تو نے کس طرح مارا. سنو، پھر وہی عمر وہی ابوبکر جنہوں نے اتنے بڑے جرنیل کو اپنی عدالت میں بلایا کہ کیوں مارا اس منافق کو، کیوں مارا اس مسلمان کو. کیا کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے؟ چھوٹے سے 2 لفظ کہے. فرمایا اچھا وہ جس کے قتل کے جرم میں مجھے آپ نے بلایا سسپینڈ کر کے یہاں پر، وہاں پوچھا کیوں مارا تھا، کیا وجہ تھی، لاؤ گواہ لاؤ، وجہ بتاؤ کیوں مارا. فرمایا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین ہیں، عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں. فرمایا میں بھی محمد رسول اللہ کا پرستار ہوں، لیکن میری مختصر سی بات سن لو، جو سزا دو گے وہ قبول ہے. پوچھا خالد بن ولید سے کیوں مارا؟ فرمایا وہ میرے پاس آیا اور اس نے زکوٰۃ کی جب بات کی مسئلہ بیان کرنے کے لیے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے نبی نے اس طرح کہا ہے. کہنے لگے جب میں نے لفظ تمہارا سنا تو اس کی گردن علیحدہ کر دی. فرمایا اس کا مطلب یہ نبی کو ہمارا نبی نہیں کہتا، تمہارے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے. وہی خلیفہ ہے، وہی عمر فاروق ہیں. اٹھ کے چھاتی سے لگایا خالد بن ولید کو. فرمایا اچھا نبی علیہ السلام کو لفظ تمہارا استعمال کیا، پھر اگر تم نے سزا دی ہے اس مسلمان منافق کو تو درست سزا دی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، رسی ڈال کے چھاتی کے اوپر پتھر رکھے ہوئے اور ان پتھروں کو رکھنے کے بعد ریتلی زمین پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. بھائی بلال نے کیا کر دیا؟ بھائی بلال کا قصور یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتا ہے. سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے جا رہے ہیں، باری باری کر کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ناک کاٹا. کہ بھئی حبیب بن زید کا قصور کیا؟ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا وفادار ہے، یہ اس کا قصور ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ بازار میں ابو جہل نے، عتبہ اور ولید نے گھیرا. ایک دن 50 آدمی ایک بندے پر حملہ کرتے ہیں اور اتنی شدت سے مارا، اتنی دیر تک مارا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. گھر والے آئے، اٹھا کے گھر لے گئے. 3 دن بعد ہوش آئی. ہوش آنے کے بعد ابوبکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں پہ ہوں، یہ نہیں پوچھا میرے چوٹ کتنی لگی، یہ نہیں پوچھا کہ میں کتنے دن بے ہوش رہا. ہوش آنے کے بعد پہلا لفظ زبان سے نکلتا ہے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کیسے ہیں. ایک بوڑھی عورت آتی ہے،
ایک بوڑھی عورت نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دیں اور دشمن آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں, جنگ بدر تیار ہے. یا رسول اللہ گھر میں نوجوان نہیں, پیسے نہیں, دھن نہیں, دولت نہیں, کوئی ساز و سامان نہیں, بس یہ ایک بچہ 1 سال کا, وہ مجھے پتا آپ کے پاس ڈھالے کم ہیں, آپ اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں, دشمن اگر آپ کی طرف تیر مارے تو آپ اس کو بطور ڈھال استعمال کریں, میرے بچہ بطور ڈھال استعمال ہوگا تو میں سمجھوں گی کہ میں نے محمد رسول اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کی ہے. بچہ اس کے جذبے کو دیکھ کے اسے واپس لوٹایا گیا. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ محرم کے دنوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی. نعوذ باللہ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا نام لے کر, کچھ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں. یاد رکھو کان کھول کے, یہ پوری کائنات میں جو دین باقی ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں باقی ہے, یہ ان کی بدولت باقی ہے. اور کن کی بات کرتے ہو اہل بیت کی, کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ان سے تعلق نہیں تھا. ارے اہل بیت سے جو وفاداری صحابہ نے نبھائی ہے وہ تم نہیں نبھا سکتے. اور اتنا پیار تھا اہل بیت کو صحابہ سے. سنو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی, اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, اور ان 72 شہداء کی لسٹ نکالو جن کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے. ان میں عمر فاروق بھی ہیں, ان میں سیدنا عمر بھی ہے, ان میں سیدنا ابو بکر بھی ہیں, اس میں عثمان بھی ہیں. اور یہ وہ والے عمر عثمان ابو بکر نہیں ہیں, یہ وہ عمر عثمان ابو بکر ہیں جن کا نام مولا علی نے اپنے کے نام پر رکھا ہے. اور اس لیے رکھا تھا کہ قیامت تک آنے والے بدبختوں کو بتا دے کہ اگر تم رسول اللہ کے صحابہ پر تنقید کرنا چاہو گے تو یاد رکھو اہل بیت کو صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام کے اوپر رکھتے ہیں, وہ اپنی اولادوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں. یہ ان کا مقام ہے. اور اہل بیت سے اس طرح کا عشق ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے بیٹے, اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا تھا, بیٹے نے ایک دن سوال کیا تھا, یا امیر المومنین جب مال غنیمت آتا ہے بہترین کپڑے سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی جاتے ہیں, بہترین ساز و سامان, ہم بھی تو صحابہ ہیں, ہم نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں. فرمایا نہیں نہیں نہیں, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو, تمہارا نانا پتہ نہیں کون ہے, ان کے نانا سیدنا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے, تمہارا باپ جو ہے میں ہوں, اور ان کا باپ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے جس کی محبت مسلمانوں کا ایمان, جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا کہ ان کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. فرمایا تمہاری ماں کون ہے؟ ان کی ماں تو سیدنا فاطمہ الزہرا ہے. تمہاری نانی کون ہے؟ ان کی نانی تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر اہل بیت کی محبتوں کا اعلان کیا ہے, قدم قدم پر اہل بیت کی محبت کا, اہل بیت کی وفاداری کا. اور پھر اہل بیت نے ان کو اس طرح اپنے ساتھ لگا کے رکھا کہ میدان کربلا کے شہداء میں, میدان کربلا کے شہداء میں سیدنا امام حسین کے ساتھ عمر بھی شہید ہوئے, ابو بکر بھی شہید ہوئے, اور عثمان بھی شہید ہوئے رضی اللہ. یہ نام اس لیے نہیں لیے جاتے کہ کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ اچھا اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کا, اپنے بھائیوں کا نام بھی رسول اللہ کے دوستوں کے نام پر رکھا ہوا ہے. پیارے محمد رسول اللہ کے جو دوست ہیں, محمد رسول اللہ کے جو یار ہیں, کل قیامت کا بھی دن جب ہوگا تو وہ بھی محمد رسول اللہ کے روضے سے ساتھ میں آئیں گے. ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے, دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا, بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. صحابہ نے دیکھا, فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کل قیامت کا جب دن ہوگا میں اسی طرح اپنے روزے سے باہر نکل کے آؤں گا. ذہن نشین کر لیں ان واقعات کو. اسلام کی جو لازوال داستان ہے قربانیوں کی,
وہ محمد رسول اللہ سے عشق و وفا کی داستان ہے. میں اعتراض کرنے والوں کا اعتراض سن سکتا تھا اگر وہ محمد رسول اللہ کے عاشق ثابت ہوتے, اگر ان کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے میل کھائے, اگر ان کا کردار محمد رسول اللہ کے کردار سے میل کھائے, اگر ان کا کاروبار رسول اللہ کے کاروبار سے میل کھائے, اگر ان کا گھر رسول اللہ کے گھر سے میل کھاتا ہو. کام تو کوئی بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا کرتے, اور اس کے بعد نعوذ باللہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے. عاشق رسول کی شرطیں لکھی ہیں رسول اللہ نے. فرمایا جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, جس کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, جس کو یہ دعویٰ ہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ عشق رسول کرتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دعویٰ کرنے والوں, کیا تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ میں تو کہنا چاہتا ہوں آج اپنے ملک کے تمام جتنے بڑے شیعہ حضرات کے علماء ہیں ان سے, اور تمام سنی علماء سے بھی, چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے بریلی شریف کے ہوں, یہ محرم کے نام پر جو بدماشیاں شروع کی ہیں لوگوں نے سرے بازار. شیعہ حضرات کو اس لیے کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ محرم کے کسٹوڈین آپ ہیں, تو پھر یہ عیاشی اور یہ جو بدماشی ڈھول بجا کے یہ سروں سے ننگی عورتیں جگہ جگہ شہروں میں اور شراب کے ٹھیکوں پر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان کو کون روکے گا؟ پھر یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے غیر مسلم اقوام کے سامنے؟ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ محرم کا دن آیا کیوں. ان کو کیا بتائیں کہ عاشورہ کا دن ہے, ان کو کیا بتائیں کہ مقدس دن ہے, ان کو کیا بتائیں کہ شہداء کا دن ہے, ان کو کیا بتائیں کہ مظلوموں کی آہوں کا دن ہے, ان کو کیا بتائیں کہ کربلا کے میدان میں ہوئی دردناک داستانوں کا دن ہے. یہ کوئی ڈھول بجا رہا ہے, کوئی پیپلی بجا رہا ہے, کوئی شراب کے ٹھیکوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے, ان کا گریبان کون پکڑے گا؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جو ان لوگوں کی حمایت کرتے کہ کون ان بدبختوں کا گریبان پکڑے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر یہ گنڈا گردی تمہاری نہیں چلے گی؟ کون کہے گا ان کو جا کے؟ کیا یہ اسلام کا دستور ہے؟ باقاعدہ اٹھیے, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے. اگر محرم کے دن, یہ آپ کی بات آگے رکھتا ہوں میں, محرم کا دن شہداء کربلا کے نام ہے, محرم کا دن اہل بیت کے نام ہے, محرم کا دن مولا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد کے نام ہے, لیکن اہل بیت کی اولاد کے نام پر ہم ڈھول بجانے کی اجازت نہیں دیں گے. اہل بیت کی اولاد کے نام پر یہ جو بڑی تعداد میں ایسے غیر شعوری لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کا رتبہ کیا ہے, ٹھیکوں کے اوپر کھڑے, ان کو بدماشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. کیوں نہیں بولتے پہلے سے آ کے؟ کیوں نہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی؟ اس کو کرنا ہوگا. غیر مسلم اقوام کو آپ بتا ہی نہیں پائیں گے, نہیں تو آنے والے دنوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ اچھا مسلمانوں کا ایک تہوار ہے. آپ یہاں دیکھیے لدھیانہ دانا منڈی میں جتنے دیگر صوبوں سے آئے ہوئے مزدور طبقے کے لوگ ہیں, انہوں نے ہزاروں پیپنیاں منہ میں لگائی ہوئی تھی, بے شمار لوگ شراب کے ٹھیکوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو سن کے آپ کا شرم سر سے جھک جائے گا. کسی ایک نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی, کسی ایک نے کسی غریب کا ساتھ نہیں دیا. بڑے بڑے بینڈ باجے لے کے, ڈی جے لے کے, ڈھول بجا کے. بھائی کیا بتانا چاہتے ہو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی اولاد کے نام پر اسلام یتیم نہیں ہوا ہے ابھی. یہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ شہداء کربلا کی قربانیوں کی وجہ سے پڑھتے ہیں, ورنہ یزید اسلام کو بدلنے کے لیے تیار تھا. اور اگر اس کی منمانی چل جاتی اس وقت دین کے اندر تو آج قیامت تک دین کی اصل شکل اور صورت باقی نہیں رہتی. اب آپ ان کی منمانیاں کب تک برداشت کرو گے؟ آئندہ محرم سے پہلے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ یہ جو قوم میں بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر گرفت کو مضبوط کریں. جو لوگ محرم کے نام پر شراب نوشی کرنا چاہتے ایسے لوگوں کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں. جو محرم کے نام پر ڈھول بجانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کی ضرورت نہیں. جو محرم کے دن نمازوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ سلام دعا کی کوئی ضرورت نہیں.
मौला अली करमुल्लाह वजू को और उनके जो असल जो उनके बड़े भाई हैं, उनके जो इमाम हैं कायनात में, जिनके सर पर खत्म नबूवत का ताज रखा गया, जो सैयदना हसन हुसैन के नाना हैं, जिनकी वजह से कायनात को तरतीब दी गई, उनको दीनदार लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ज़हन नशीन कर लीजिए आप भी, और ख़ासकर जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वो भी। अगर मुहर्रम का सही पैगाम आप लोगों को बता सकते तो बताइए। कोई भी गलत पैगाम फॉरवर्ड मत कीजिए, कोई भी गलत पैगाम लोगों तक ना पहुंचाइए जिसमें मुहर्रम की शक्ल बिगाड़ दी गई हो और फिर गैर मुस्लिम समझे कि शायद यही मुसलमानों का त्यौहार है। ये तो बड़ी कुर्बानियों का दिन है, लाजवाल दास्तानों का दिन है। अगर आप उसकी पैरवी नहीं कर सकते तो फिर आप अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन की दोस्तियों को याद रखें। नबी अलैहिस्सलाम के जो 4 यार हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी दोस्ती की दास्तान बच्चों को सुनाओ। दोस्त इसी को कहते हैं जो दोस्त पर अगर वक्त आ जाए अपनी कुर्बानी पेश करते, अपने माल की कुर्बानी पेश करते, अपनी जान की कुर्बानी पेश करते। दोस्त सिर्फ वो नहीं होते जो खुशी में नाचने के लिए तुम्हारे साथ आ जाए। दोस्त है ही वो जो गम के दौर के अंदर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपका साथ ना छोड़ने का ऐलान करता हो, वही आपका सच्चा दोस्त है। इस्लाम ने तो दोस्ती की लाजवाल दास्तानें बाकायदा पेश की हैं, और इतनी दास्तानें कि अगर आप पढ़ने लगेंगे पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इश्क व वफ़ा की ये दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी। और फिर अगर कोई किसी का दोस्त बनता है ना तो क़यामत तक उसको याद रखा जाता है। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन दोस्तों को इज्जत से नवाजना है इसी बात के ऊपर कि तुमने रब और रसूल के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की है। तुम अपने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए एक दूसरे में मुसीबत का साथ देते रहे। तुम रब और रसूल पर ईमान रखते हुए शर्म हया के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तुमने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए अपनी दोस्ती को आखिर तक निभाया। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन इज्जतें अता फरमानी है इस दोस्ती की वजह से। तो इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुहर्रम का महीना हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की वो मोहब्बतें जो उनकी अहले बैत के साथ हैं उनको भी बताने का महीना है, और सहाबा इकराम की शान को बुलंद करने का। और जितने लोग झूठे किस्से कहानियाँ बना के फिर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सुनते जाओ। कई लोगों को आप सुनेंगे ना नौज़ुबिल्लाह वो सहाबा की औलाद के खिलाफ या किसी सहाबा के खिलाफ बोलते हैं, उनका कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम के लिए कुछ कर नहीं सकते फिर वो फितना फैलाते हैं। जिसमें खुद कुछ करने का काबिल नहीं ना होता बंदा, फिर वो दूसरे की बुराई करता है। जो खुद दीन को आगे नहीं पहुंचा सकता वो दीन को आगे पहुंचाने वालों की टांगें खींचने की कोशिश करता है। तो ये जितने फितने बाज हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के खिलाफ बोलते हैं या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला उनकी औलादों के खिलाफ बोलते हैं, कोई तारीखी सबूत इनके पास मौजूद नहीं, कोई मुस्तनद किताब इनके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ इसलिए शोशा उठाते हैं कि मुसलमानों को वर्गलाते रहें, असल मकसद से पीछे हटाते रहें। लेकिन असल मकसद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत और इश्क करेंगे, सहाबा के साथ अपनी मोहब्बत को कायम रखेंगे, तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे।